बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अरफा का दिन है। अरफा का ये दिन घर की सफाई और सुथराई के लिए नहीं, मार्केटिंग करने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, आराम करने के लिए नहीं, बल्कि ये दिन हुर्मत वाले दिनों में से एक दिन है। ये दिन हज के दिनों में से एक दिन है और ये अय्याम मादूदात, गिनती के उन चंद दिनों में से एक दिन है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हमें अल्लाह का जिक्र करना है। और ये दिन उन 10 दिनों में से एक दिन है जिसकी अजमत सबसे ज्यादा वारिद हुई है कि साल के सारे दिनों में सबसे अफजल, साल के सारे दिनों में सबसे अजीम, और इन 10 दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन को इबादतें भी सबसे ज्यादा प्यारी हैं। जी हां, अरफा का दिन ही वो दिन भी है जिसके अंदर दीन की तकमील हुई। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत अरफा में ही उतरी थी, इसीलिए इस दिन की बहुत अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दिन बंदे को माफ करता है, जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फरमाता है। चुनांचे सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन युतिक़ल्लाहु फ़ीहि अब्दहु मिनन नार मिन यौम अरफा। कोई भी ऐसा दिन नहीं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अरफा से ज्यादा बंदे को जहन्नम से आज़ाद करता हो। गोया कि अरफा के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की आज़ादी आम होती है और अल्लाह ताला फरिश्तों पे फख्र करते हुए कहता है कि उन्ज़ुरू इला इबादी अतौनी शुअसन गुबरन ज़ाहिन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़ उशहिदुकुम अन्नी क़द गफ़रतु लहुम। देखो मेरे बंदों को कि दुनिया के कोना कोना से परागंदा सर परागंदा बाल आए हैं। मैं तुम सबको गवाह बना करके कहता हूं ऐ फरिश्तों कि मैंने उन सबको माफ कर दिया। जी हां, ये अरफा का दिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन में समाए दुनिया पर उतरता है, वरना आम दिनों में रात के अंदर रात के तीसरे पहर में समाए दुनिया पर उतरता है, लेकिन अरफा के दिन में समाए दुनिया पर उतरता है और बंदों के गुनाहों को माफ फरमाता है। इस दिन शैतान सबसे ज्यादा जलील और रुसवा होता है ये देखकर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के गुनाहों को माफ फरमा रहा है। इस दिन गैर हाजियों के लिए मसनून है कि वो रोजा रखें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफा के रोजा के बारे में पूछा गया कि इसमें हमारे लिए क्या सवाब है, तो आपने फरमाया था सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक कि अरफा के रोजे के हवाले से अहतसिबु अल्लाह अन युकफ्फिर सना अल्लती क़ब्लह व सना अल्लती बअदह, कि मुझे उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से कि एक साल पहले और एक साल बाद के गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमाएगा। यानी आप अगर एक दिन रोजा रखते हैं तो आपके पिछले एक साल के गुनाह माफ और अगले एक साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, कितना मकाम और मर्तबा है अरफा के रोजा का। अब सवाल यहां पर एक है कि ठीक है, हाजी लोग अरफा में क़याम करते हैं और हमारा मतला गल्फ में एक है, तो हम उसी दिन रोजा रखेंगे जिस दिन हाजी लोग अरफा में ठहरे हुए हैं और वो अरफा का दिन है। लेकिन जिन लोगों का मतला मुख्तलिफ है, जिन लोगों को कल होकर के ईद मनानी है, परसों होकर के ईद मनानी है, तो आखिर वो लोग कैसे हाजियों के अरफा के दिन का एतबार करते हुए रोजा रखेंगे या क्या करेंगे? तो इस सिलसिले में उसूली बात यही है कि जिन लोगों का मतला मुख्तलिफ है, अपने मतला के एतबार से वो एक दिन पहले अरफा का रोजा रखेंगे, यानी 9 ज़िलहिज्जा को अरफा का रोजा रखेंगे। यही कायदा है सबके लिए। हां, चूंकि ये मसला एक मारिकतुल आरा मसला बन गया है और बहुत सारे ऐसे उलमा भी हैं जो कहते हैं कि अरफा का रोजा उसी दिन होगा जिस दिन हाजी लोग
عرفہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس ناحیہ سے بہتر یہی ہے کہ اختلاف سے بچتے ہوئے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، اور اس دن بھی روزہ رکھا جائے جس دن حاجی لوگ عرفہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اپنے اپنے ملک کی رویت کے اعتبار سے جو 9 ذی الحجہ ہے وہی دن ان کے لیے عرفہ کا دن ہوگا، اور اس دن خاص طور پہ روزہ کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے بھی زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں، یہاں تک کہ ہندوستان کے لوگ اس دن بھی روزہ رکھیں جس دن حاجی لوگ عرفہ میں ٹھہرے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ 10 دن زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ہم اس دن کا یعنی عرفہ کے دن کا کیسے استقبال کریں؟ تو اس سلسلے میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے استقبال کرنے کا کہ ہم سویرے سو جائیں اور فجر سے پہلے جگیں۔ جگنے کے بعد ہم وضو کریں، کچھ نوافل کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، اس کے بعد سحری کھا لیں کہ کل ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے چل کر کے جائیں۔ چل کر کے جانے کی کیوں قید رکھا ہم نے؟ اس لیے کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح ابی داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث ہے من مشى الى صلاة الجماعة فهي كحجة، جو کوئی جماعت کی نماز ادا کرنے کے لیے چل کر کے جاتا ہے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ اگر آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے چل کر کے جائیں گے تو ایک حج کا ثواب مل گیا۔ پھر اس کے بعد آپ فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کے بعد اذکار اور اوراد میں لگ جائیں۔ خاص طور پر فجر کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یا 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیں۔ فقراء مہاجرین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی شکایت کی تھی کہ مالدار صحابہ تو صدقہ تو خیرات کرتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے ہم ایسا نہیں کر پاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی علاج بتایا تھا کہ فرض نماز کے بعد یہ اذکار کا اہتمام کرو تو تم ان کے درجے تک پہنچ جاؤ گے۔ گویا کہ اس کے اندر بھی ایک طرح سے حج کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اسی طرح سے ہم مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ خیر کی بات کسی کو بتلا دیں، سکھلا دیں، یا خیر کی بات مسجد میں بیٹھ کر کے ہم سیکھ لیں، اس میں بھی ایک حج کا ثواب ملے گا۔ طبرانی کی روایت ہے، امام طبرانی نے الکبیر میں اسے بیان کیا ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الترغیب والترہیب میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ جو کوئی مسجد میں جاتا ہے اس کا ارادہ ہے خیر کی بات سیکھنا یا دوسروں کو سکھانا، تو کیا ہوتا ہے؟ تو اسے ایک مکمل حج کرنے والے کے جیسے ثواب ملتا ہے۔ کتنا حج ہو گیا؟ آپ فجر کی نماز کے لیے چل کر کے گئے، ایک حج، پھر اذکار و اوراد کا اہتمام کیا، دوسرا حج، پھر اس کے بعد آپ نے کچھ سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، تیسرا حج، ایک چوتھا حج بھی وہیں پہ آئے گا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کا اہتمام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ سورج نکل گیا، اور آپ نے اگر 2 رکعت پڑھ لیا تو آپ کو ایک مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، اور اس حدیث کو بھی علامہ البانی نے السلسلہ الصحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے۔ حدیث ہے
من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. جو کوئی فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے اور پھر بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے تو اسے ایک حج اور ایک عمرہ کا مکمل 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 ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے ہم عرفہ کے دن کا استقبال کریں گے. تو ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ہم حج پر اگر نہیں جا سکے ہیں تو ہمیں حج کا بھی ثواب ملے گا. اور یاد رکھیں یہ جو 4 حدیثیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں اور 4 حدیثوں میں 4 حج کا ثواب آپ کو ملتا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے. بس ہمارا ہی ظرف اس قابل نہیں کہ ہم اسے سمیٹ سکیں بٹور سکیں. پر عرفہ کے دن خاص طور پر پلاننگ کریں, سویرے سوئیں, فجر کے وقت میں جگیں, سحری کھائیں, فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں, اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلیں اور قرآن کی تلاوت کریں, صدقات و خیرات کریں, زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کریں. اور جب ظہر کا وقت ہو تو امام کا جو عرفہ میں امام خطبہ دیں گے, عرفہ کا خطبہ, وہ خطبہ بھی اگر سن سکتے ہوں تو غور سے سنیں اور پھر اللہ رب العالمین سے لو لگائیں, زیادہ سے زیادہ ذکر کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سب سے بہتر دعا عرفہ کی دعا ہے اور سب سے بہتر دعا وہ ہے جسے میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی. وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. اور عرفہ کے روزے میں ہمارے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے جو گناہ معاف ہو رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ یہ کب ہوں گے جب کہ ہم اس روزے کا حق ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عرفہ کا روزہ رکھنے اور اس روزے کا حق ادا کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.